نباتن، زانن، تارکن. 2 سیکنڈ اس کی مقدار پوری ہونی چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 63. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 11 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم مخارج میں سے آج سیکھیں گے جوف دہن. تو چلیے جی آج کی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. تو یہ ہے جی ہمارے پاس 5 اصول مخارج، جس کے نیمز ہم نے پچھلی کلاسز میں جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے، یاد کیے تھے. جوف دہن ہے، حلق ہے، لسان ہے، شفتان ہے اور خیشوم ہے. کلرز کے حساب سے یہ سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ ہم باری باری ایک ایک کلر کو یعنی کہ ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے جائیں گے اور واپس سے اس سلائیڈ پہ آئیں گے. تو یہیں سے ہم آغاز کریں گے. آج ہم نے اصول مخارج کا اصول نمبر جو ہے وہ پہلا پڑھنا ہے، جوف دہن. تو چلیے جی اس کی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. جوف دہن کو ابھی تک ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ منہ کا خالی حصہ ہے، ایسے ہی ہے. اب تھوڑا سا میں اس کو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے مزید زوم کر رہی ہوں. جوف دہن سلائیڈ کی جو چیزیں نا اس کو سمجھ لیجئے، کس کونے پہ میں نے کیا کس حساب سے لکھا ہوا ہے. جوف دہن سے 3 جو لیٹرز ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں. قواعد جو ہم بیسک کور کر چکے ہیں کلاس نمبر 60 تک، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جی الف مد، یا مد اور واو مد کا کنسیپٹ پڑھا. بٹ سیم یہ تینوں جو لیٹرز ہیں یہ جب مخارج میں ڈسکس کیے جائیں گے تو قواعد اور مخارج میں بیسک ڈفرنس کیا ہے. اصل چیز یہ ہے، اگر ہم بالکل سیم وہی بات رپیٹ کریں گے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مخارج پھر سیکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو الگ ٹرمینالوجی دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو الف، واو اور یا جو ہیں یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. ان کو حروف جوفیہ کہتے ہیں. منہ کے خالی حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں، ایمپٹی ماؤتھ سے یہ ادا ہوتے ہیں. پہلی بات. اب الف، واو اور یا کون سے والے جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں؟ حروف مدہ والے. ٹھیک ہے، لین والے نہیں، کیونکہ واولین اور یا لین بھی تو ہوتا ہے نا. اگر الف سے پہلے کسی حرف پر زبر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف مد. واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش آئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واو مد. اور یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یا مد. الف مد، واو مد اور یا مد جو ہے وہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. یہ بات پلے باندھ لیں، کہیں پہ لکھ لیں. جب پیپر آئے گا اگر آپ نے وہاں پہ سمپل لکھ دیا واو یا نہیں، مد ساتھ میں آپ نے اس کے اوپر ساکن کی علامت چاہے لگا دیں، یا ساتھ میں ان کے ساتھ آپ نے مدہ لازمی لکھ دینا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ یہ چیز کلیئر نہیں کریں گے تو اس میں پھر لین اور متحرکہ بھی ایڈ ہو جائیں گے، اگر واضح نہیں کریں گے، مد کا کنسیپٹ واضح نہیں کریں گے تو. لیکن آپ لوگوں نے یہ چیز واضح کرنی ہے. اگر آپ یہ 3 پوائنٹس لکھ دیتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کی بات واضح ہو جائے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہاں تک ہم نے کیا سیکھا ہے کہ 3 جو لیٹرز ہیں الف مد، واو مد اور یا مد، بیسیکلی حروف مدہ جو ہیں وہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. اور حروف مدہ کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جوفیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. یہ جو ڈایاگرام کی اس جگہ پہ کہہ لیں کہ نیمز لکھے ہوئے، یہ ان کا لقب ہے. تو آپ لوگوں نے یہ لازمی یاد کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آج پہلا اصول مخارج ڈسکس کیا اور پہلا لقب ہے. جب آپ لوگوں نے مجھے کلاس میں سنانا ہے تب آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے کہ ایک بار کہ جوف دہن سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مد، واو مد، یا مد، اور ان تینوں کو حروف جوفیہ کہتے ہیں. یہ ان کا لقب ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ ہے جی قاعدہ جوف دہن کا. اب ہم دیکھیں گے اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. یہ وہی میں نے الف مد، یا مد اور واو مد کی جو سلائیڈ ہے یہاں پہ اس کو ری ارینج یہاں پہ کر دیا. اب آ جائیے اس کی پریکٹس کی طرف. جوف دہن سے یہ تینوں لیٹرز ادا کرتے ہوئے آپ کے یہ تینوں لیٹرز ہوا میں گم ہو جائیں گے، خلا میں گم ہو جائیں گے.
کیونکہ جوف دہن منہ کا خالی حصہ، تو یہ خلا میں، فضا میں ان کی ساؤنڈ ایک پوائنٹ پہ جا کے ڈس اپیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر تو آپ کی ساؤنڈ ڈس اپیئر نہیں ہوگی اٹس مین آپ کا مخرج غلط ہے. اگر آپ کی ساؤنڈ الف مد پہ ہوتے ہوئے کہنے کے ڈس اپیئر ہو رہی ہے دین آپ کا مخرج بالکل درست ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں بولا ہے الف مد، یا مد اور واو مد ہم تو قواعد سیکشن میں پڑھ کے آ چکے ہیں، تو مخارج میں ان کو ڈسکس کرنے کی وجہ کیوں محسوس ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کا مخرج، ان کے نکلنے کی جگہ اور ان کا اینڈنگ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے. جیسے میں اکثر آپ لوگوں کہتی ہوں آپ کی حرکات مجہول ہے. کیوں مجہول ہے؟ کیونکہ حروف مدہ حرکات سے بن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کا اگر جبڑا سست ہوگا اور اس کی ڈائریکشن ساؤنڈ کی درست نہیں ہوگی تو وہ مجہول ہو جائیں گے، یا ان کی مقدار پوری نہیں ہو پائے گی اگر آپ نے اس کو جلدی فنش کر دیا. اور یا اگر آپ نے اس کو خلا میں یا ایمپٹی اسپیس میں اس کو ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کی آواز کو نہ روکا تو بھی وہ کہہ لیں کہ اس کے اندر غننے کی مقدار آ جائے گی. کچھ لوگوں کی ساؤنڈ ہوتی نباتن، وہ ناک کے ساتھ گننا ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے. الف مد کو اب ہم دیکھیں گے. الف مد کسے کہتے ہیں؟ الف خالی ما قبل زبر، الف مد 2 سیکنڈ یہ لمبا ہوتا ہے. اب آپ نے محسوس کرنا ہے کہ الف مد جو ہے وہ حروف جوفیہ میں سے ہے اور یہ ایمپٹی سپیس یعنی کہ منہ کے خالی حصے میں غائب ہوگا. نبا، با، زا، تا، ایک جگہ پہ جا کے یہ لوگ ڈسپیئر ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اوکے، اب اس کو میرے ساتھ پڑھیے. نباتن، زانن، تارکن. 2 سیکنڈ اس کی مقدار پوری ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، اس کو ادا کرتے ہوئے آپ کا جبڑا جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، تے نہیں پڑھنا، تا پڑھنا. کلیئر؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کی ساؤنڈ ڈسپیئر ہو جائے گی ہوا میں. یہ ہو گیا جی ہمارے پاس الف مد کا کانسیپٹ. اس کے بعد آ جائیے واو مد میں. واو مد کس کو کہتے ہیں؟ واو خالی ما قبل پیش. ٹھیک ہو گیا جی. اب بھی اس کی بھی جو ساؤنڈ ہے وہ ہوا میں ہم غائب کریں گے جی. جو، ہونٹ گول ہوں گے اور ہوا میں غائب. تو، سو، 2 سیکنڈ آواز رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو میرے ساتھ پڑھیے. جوعن، قطورن، سورتن. ٹھیک ہو گیا. واو مد کی پریکٹس ہو گئی ہے. اب اس کے بعد آ جائیے یا مد پہ. یا مد کا بھی سیم ہے، اس کی بھی ساؤنڈ کی مقدار جو ہے وہ 2 سیکنڈ ہے. ہوا میں بھی اس کی آواز غائب ہو جائے گی. ری، ری، سی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو پورا پڑھتے ہیں. ریعن، نذیرن، مصیبتن. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے جی ہمارے پاس حروف جوفیہ. ٹھیک ہے. اب تک آپ ان کو الف مد، یا مد، واو مد کے حساب سے جانتے تھے. مخارج میں آ کے ان کا نام کیا ہو گیا؟ حروف جوفیہ. پیپر کے حساب سے کون سا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے؟ بالکل پیپر کے حساب سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ حروف جوفیہ جو 3 ہیں وہ کون سے ہیں؟ الف مد، واو مد اور یا مد. یہ ساتھ لکھنا ضروری ہے. یہ میں نے جو 3 لائنز یہاں پہ لکھی ہیں کسی وجہ سے لکھی ہیں. اگر آپ یہ نہیں مینشن کریں گے تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے، کیونکہ لینیا اور متحرکہ بھی تو آ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. لینیا متحرکہ کا نکلنے کا مخرج اور ہے، یہ بات میں یہاں پہ مینشن کرتی چلوں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آپ لوگوں نے استاد بننا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں امت وسط کہا گیا، ہم نے سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے. اب جب آپ لوگ آگے سکھائیں گے تو یہ بات مینشن کرنی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین قواعد اینڈ مخارج. کیوں ہمیں مخارج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ سیم کہہ لیں کہ 28 جو لیٹرز ہیں وہ ہم نے قواعد سیکشن میں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. سیم پڑھے ہیں نا. نون وہ گننے والے چیپٹر میں ہم نے ریڈ سائڈ اور گرین سائڈ کے حساب سے ان کو ڈیوائڈ کیا تھا 28 لیٹرز کو. پھر ہم نے کیا نام ہے جزم، تشدید، ان میں بھی ہم نے لیٹرز کو دیکھا. لیکن ہمیں مخارج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ کیونکہ ہماری ساؤنڈ یا جو اس کا ایکسنٹ ہے وہ معروف نہیں ہے جس طریقے سے عربی لوگوں کا ہوتا ہے. تو مزید اس کو معروف کرنے کے لیے، اپنا ایکسنٹ درست کرنے کے لیے، ان کا جو بیسک لیٹرز کا پوائنٹس ہے وہ کہاں سے نکلتے ہیں، اس کے لیے مخارج کا کنسیپٹ سیکھنا ضروری ہے. تو پھر یہ مارز وجود میں آیا. تو یہ جو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بتا رہی ہوتی ہوں اس کو بھی لازمی نوٹ کیا کریں، آپ لوگوں کے کام آئیں گے نیکسٹ جب آپ لوگ استاد بنیں گے. چلیں جی، قواعد کا سیکشن آج ہمارا اتنا. پھر اسی سلائیڈ پہ ہم نے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سمجھے، یہ بڑا مزے کا اب آپ کو سمجھ آئے گا. اب جوف دہن، یہ میں نے پرپل سا کلر استعمال کیا یہاں پہ. جوف دہن منہ کا خالی حصہ، ایک اس کا مخرج ہے. ایک مخرج کون سا؟ منہ کا خالی حصہ اس کا مخرج ہے. اور 3 اس میں سے حروف ادا ہوتے ہیں
الف واو یا جب مدہ ہوں. دیکھیں وہاں یہاں پہ میں 3 وہ پوائنٹس تو نہیں لکھ سکتی تھی, میرے پاس یہاں پہ اسپیس نہیں ہے, لیکن میں نے ساتھ میں مینشن کیا الف واو یا جب مدہ ہوں تو یہ جوف دہن سے ادا ہوں گے, کیونکہ یہ منہ کے خالی حصے میں غائب ہو جاتے ہیں. اب آپ کو یہ والا جو پوائنٹ ہے اب یہ پانی کی طرح رٹ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ لوگوں نے مجھے سنانا ہے A to Z, جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ سنایا, تو آپ لوگوں نے سناتے ہوئے مجھے ایک ایک پوائنٹ اس کا سنانا ہے. اور یہ اناؤنسمنٹ واٹس ایپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو میرے پاس رجسٹرز کورس کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی, اب چلتے ہیں اپنے قرآن سیکشن کی طرف, لیکن کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی پوچھنا ہے. چلیں جی, سورہ توبہ ہے ہمارے پاس, آیت نمبر 11 سے ہم نے پڑھنا ہے. اور اب ہم سورہ توبہ جو ہے بالکل سٹارٹ سے تو نہیں شروع کرنے جا رہے, درمیان سے تو ہم اب اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ البراءہ. یہ اس کا دوسرا نام بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. چلیں جی, آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اچھا, وقف کی صورت میں یہاں پہ مد منفصل ہے, لیکن اگر ہم نے یہاں پہ وقف لینا ہے تو منفصل کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 4 سے 5. لیکن وقف کی صورت میں آپ نے پھر 2 سیکنڈ الف مدہ ہی ادا کرنا ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ وصل کروں, جیسے کہ میں نے وصل کر کے دکھایا بھی ہے, تو یہ لا 4 سے 5 سیکنڈ مد منفصل کے قاعدے پہ شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی انسٹرکشنز جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی ہیں. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہاں پہ نبر ہے اول. ٹھیک ہے, أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، یہاں پہ نمبر ہے، ٹھیک ہے. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. یہ لا یستوو، وو کی ساؤنڈ ہے، اس کو کسی نے بھی او نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. یہ کیا ساؤنڈ ہے؟ وو ہے. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوا ہے؟ نون کتنی کا. دو پیشیں تھیں، ایک پیش، دونوں پیشوں میں سے ہم نے نون کو باہر نکالا. کیوں باہر نکالا؟ نون کتنی کا جب ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ دو اگر لیٹر مسلسل خالی آ رہے ہیں اور ہم نے وصل کرنا ہے تو پھر اگر پیچھے تنوین ہے تو ایک اس میں سے اس کی نون نکالیں گے. نون کی زیر پھر اس کو سپورٹ کرے گی زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ اموال نق، اور ساتھ میں اس پہ کلکلا بھی ہو جائے گا کیونکہ قاف جزم ہے. جنہوں نے نون کتنی کا قاعدہ پڑھا ان کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. جنہوں نے نہیں پڑھا پہلے جا کے نون کتنی کا قاعدہ جو ہے وہ پچھلی کلاسز سے دیکھ کر آئیں. ٹھیک ہو گیا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہاں پہ بھی نون کتنی ہے، عزیر یعنی کہ یہاں پہ یا لین پھر نب نون کتنی کا قاعدہ اور ساتھ میں بات جزم کا قلقلہ، عزیر ابن اللہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی مارک کر لیجئے۔ وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباحهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ نمبر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً نمبر یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اوپر جائے گی آواز اور پھر گرے گی فا کے جزم کے اوپر، اور یہ مد کون سی ہے؟ مد لازم کلمی مثقل، 6 سیکنڈ لمبی کریں گے اس کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ چلیں جی، آپ لوگوں کا لیسن 36 تک ہی ہے، یہاں تک نشان لگا لیجئے، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔